ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ کر قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب آتا، تینوں دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے۔ تو چوتھی شب خواب دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ پیغمبروں کا خواب بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، لہذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر صرف 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح سے نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپا لی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے بھی ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا افسوس اس بیچارے کو، تو اس کا باپ آج ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بیگنا مارا ہے؟ ابلیس نے کہا خدا نے اسے ایسا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا واقعی اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور اس لائن نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا بھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بیگنا مارتا ہے، کیا کبھی تم نے ایسا سنا؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ یہ حکم اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر 1000 جان بھی میری اللہ کی راہ میں فدا، میں باخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ دونوں چلتے رہے اور آگے دور نکل گئے۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر سے بیان کی۔ ترجمہ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھ کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، پس اے میرے بیٹے بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے ابا جان یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے نیکی کا کام ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بتا دیا تو میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پاؤ گے۔ ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر جب صبح ہوئی تو بہت فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہ آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے عرض کی کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے تو اس میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤ گے اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار رہوں گا، اس لیے اب جلدی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دیر کریں گے تو شیطان لعین آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین اس مردود پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس مردود پر پتھر مارے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، آپ اس کو مینا بازار کہتے ہیں، جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے 1000 جان میری خدا کی راہ میں قربان۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس جتنا جلدی ممکن ہو یہ کر دیجئے۔ جب وہ دونوں راضی ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ مارے اور حکم خداوندی میں کوتاہی نہ ہو، تو بیٹے نے یہ بات اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش مکمل ہو اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں امر ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوتاہی نہ کی، مگر ان کے دل پر جو گزری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باوقت ذبح اپنے ابا جان سے التماس کی کہ اے میرے ابا جان، سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ دوسرا یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لیں تاکہ میرا منہ تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ کو، میری والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا، تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے، ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر زور سے چھری چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے کاٹتے ہو جو کاٹتے نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے پر ویسے ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا۔
غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر دے مارا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے نہ کاٹو۔ آپ کو ایک دفعہ کہتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو۔ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بہتر، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پکارا اس کو ہم نے، اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو۔ پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ہم نے آزمایا، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا جنت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو جنت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے بہت اولاد پھیلی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں کثرت سے نبی آتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کے بدلے میں ایک دمبا فربا تندرست جنت سے بھیجا تھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ اس کے بعد 2000 برس تک اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پال کر حضرت ابراہیم کے وقت میں حضرت اسماعیل کے عوض فدیہ بھیجا تھا تاکہ وہ نجات پائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض اسماعیل کے ذبح کیا، اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے، اور اس کی پشم سے حضرت سارہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر کے پاس زندگی بھر رہا۔ وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہو سکے۔ دوستو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔